بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہم میں سے ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی قربت نصیب ہو، ہم مومن بن جائیں اور ہمارا ایمان کامل ہو جائے اور ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں ہو جن پر اللہ پاک نے انعام کیا، نہ کہ ان بندوں میں ہو جن پر اللہ پاک کی لعنت ہوئی اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ نجات حاصل کرنے کے لیے صرف کلمہ گو ہونا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں یہ وہ نجات ہے جو ہزاروں لاکھوں برس جہنم میں جلنے کے بعد نصیب ہوگی۔ وہ نجات تو مل ہی جائے گی، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر جہنم سے جنت میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن ذرا سوچیں، ہزاروں سال جہنم میں جلنے کے بعد آپ کی حالت کیا ہوگی؟ لیکن ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جن پر عمل کرنے سے جہنم ہم پر حرام ہو جائے گی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور ہم جیسے گناہ گار اور دنیا دار کہاں عمل کر پائیں گے؟ یہ تو اللہ پاک کے ولیوں کی شان ہے، ہم کوئی ولی اللہ تھوڑی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے اتنا آسان کلیہ ارشاد فرمایا جس پر عمل کرنا آسان مگر اجر اور مقام بہت زیادہ ہے۔ میرے نبی نے 3 چیزیں بیان فرمائیں جن پر عمل کرنا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام کائنات سے بڑھ کر ہو، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ انسان اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی ہے؟ بعض اوقات انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ میری اول ترجیحات کیا ہیں۔ اپنا جائزہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر آپ کا کتنا عمل ہے۔ اگر عمل نہیں کر پا رہے تو کون سی چیزیں رکاوٹ ہیں؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کا مال اور معاملات، نہ اولاد، نہ بیماری، نہ فیملی، نہ کچھ اور، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے آپ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنا جائزہ لیجئے۔ نبی سے محبت کا یہ مطلب نہیں کہ ربیع الاول میں جلوس نکالا، درود پاک بھی خوب پڑھا، سنتوں پر عمل بھی بہت کر لیا اور عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا، لیکن باقی 11 مہینے آپ کو کچھ یاد ہی نہیں، تو یہ محبت نہیں ہے، بلکہ عشق نبی کو اپنے دل میں بسانا ہے، ہر دن سنتوں پر عمل کرنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ یہ کہ ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ محبت ہے۔ دوسری چیز جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی خاطر کرے۔ مطلب کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس دنیا میں آپ کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ تیسری چیز یہ کہ ایک مسلمان کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے خیال کرے جیسے ایک زندہ انسان کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے تو بتا دیا کہ یہ صرف 3 چیزیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہوگا تو ایمان نصیب ہوگا، اور عمل کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کے نزدیک کامیاب لوگ کون ہیں؟ قرآن کے نزدیک کامیاب ہونے کی پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط ہے نیک اعمال، اور تیسری شرط یہ ہے کہ حق اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا۔ قرآن پاک کی سورۃ العصر کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیجئے، جس میں کامیاب لوگوں کی یہ صفات بیان ہوئی ہیں، بلکہ میں خود بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ سورۃ العصر میں اللہ پاک فرماتا ہے، زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ناظرین، اس مختصر سی صورت میں ہماری نجات کا راز چھپا ہوا ہے۔
نالج تو بہت ہے ہمارے پاس، مگر ہم عمل کب شروع کریں گے؟ عمل کرنے کے لیے کسی کی موٹیویشن کا انتظار مت کیجیے۔ اس سے بڑی موٹیویشن اور کیا ہوگی کہ ہمارا رب ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن نہیں، پھر اتنی سستی کیوں؟ آج ہی سے اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے اور آج ہی سے عمل شروع کر دیجیے۔ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائیں تاکہ منزل پر سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔